اس کی مشق ہوتی ہے تو تکبر کا علاج ہوتا ہے. چھوٹا بندہ مشورہ دے دے، کم علم بندہ مشورہ دے دے تو اس کو غور سے سنو، اس پہ غور کرو. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کمزور کی زبان پہ بھی خیر کو جاری فرما دیتا ہے، بعض اوقات کسی فاسق کی زبان سے خیر کی بات کو جاری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے کہیں. گشت میں کتنا تکبر ٹوٹتا ہے انسان کا، خدمت سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے. کوئی آگے سے اگر کوئی بات کر دے، کوئی الٹی سیدھی بات کر دے تو غصہ تو بڑا آتا ہے، لیکن پیچھے سے ہدایات کیا ہیں جی؟ کنٹرول کرنا ہے، کنٹرول کرنا. بس کنٹرول کرتے کرتے پٹھانوں کا غصہ بھی کنٹرول ہو گیا، کنٹرول کرتے کرتے. پھر نیچے سونا، مجاہدے برداشت کرنا. مجاہدوں سے نفس پہ زد لگتی ہے جس کام میں، وہاں پہ انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے. اچھا، تکبر مختلف راستوں سے آتا ہے. یہ بھی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ شانہ نے دنیاوی اعتبار سے اس کو بڑا بنا دیا تو اس کا نشہ. ملازمت اور نوکری کرنے والوں، ملازمت اور جو تجارت کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے. ملازم پیشہ لوگ اکثر متکبر ہوتے ہیں، اور تاجر پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اکثر عاجزی والے ہوتے ہیں. مشق ان کی تکبر کی ہوتی ہے، ملازم پیشہ کی. ان کا چوکیدار بھی متکبر ہوتا ہے. اور تجارت کرنے والے جو ہے نا، بڑے سے بڑا تاجر کے اندر بھی کوئی عاجزی کے، اس کے اندر خیر کے آثار ہوتے ہیں. اس کی اصلاح بڑی جلدی ہو جاتی ہے. اور یہاں ملازم خاص طور پہ گورنمنٹ کا جو ملازم ہوتا ہے نا، اس کے اندر بڑا تکبر ہوتا ہے. میں آپ کو مثال سناؤں. جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ڈائریکٹر صاحب یا ڈین صاحب کے کمرے میں جانا ہوتا نا، تو وہ چوکیدار کھڑا ہوتا تھا نا، وہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتا تھا. کہتے ہیں صاحب مصروف ہیں، بڑے اکڑ کے وہ ہمیں کہتا تھا صاحب مصروف ہیں. اچھا جی، ہوں گے مصروف. جب میں خود وہاں پہ اپائنٹ ہو گیا، ریسرچ اسکالر تھا تو پڑھاتا تھا یونیورسٹی میں، تو اس وقت حال یہ تھا کہ جب ہم آتے تھے نا موٹر سائیکل پہ، ہم نے اب اس میں داخل ہونا فیکلٹی میں، تو چوکیدار دور سے دیکھ کر نا گیٹ کھول دیتا تھا. اور پھر جناب وہ ہم کھڑے، اس وقت تک وہ کھڑا رہتا جب تک ہم موٹر سائیکل کو کھڑا نہ کر دیتے. پھر جب آفس تک آتے تو سارے راستے میں اسٹوڈنٹ بھی السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، السلام علیکم سر، سارے. پھر وہی جو گیٹ کیپر تھا نا، جو ڈین صاحب کے کمرے میں باہر کھڑا ہوتا تھا، وہ جب آتے تھے تو وہ خود دروازہ کھولتا تھا، سر آئیے اندر. نہیں کہتا، کبھی نہیں کہتا تھا کہ سر مصروف ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. اچھا، یہ مشق جب ڈیلی ہوگی کہ تو مجھے سلام کرتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹ بھی سلام کر رہے ہیں، چوکیدار بھی سلام کر رہا ہے، سب سلام علیکم جی، وعلیکم السلام. ہماری بھی گردن جو ہے نا وہ زیادہ نہیں ہلتی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام کرتے کرتے آفس تک جائیں. 10 بندوں نے سلام کیا ہے تو شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، تو تو بڑا آدمی ہے ابھی، تو تو افسر بن گیا، تو تو افسر بن گیا. ڈیلی وہ دل میں نا وسوسہ ڈالتا ہے، سونڈ کی طرح وہ انجیکشن لگاتا ہے دل میں، تو تو بڑا بن گیا، تو تو بڑا بن گیا. اب جو 60 سال کی عمر میں وہ ریٹائر ہوگا، اگر اس مرض کا یہ جو انجیکشن زہریلا لگ رہا ہے دل میں، اللہ والوں کے پاس جا کے اس زہر کو نکلوائے گا نہیں نا، تو اس وقت تک انجیکشن زہر سے لگ کے بھر جائے گا اندر سے. یہ 60 سال کی عمر میں جا کر، یہ تو شکر ہے نمازیں پڑھتا ہے نا بندہ، تو نمازیں پڑھتا ہے، سر زمین پہ ٹیکتا ہے نا، تو کچھ زہر وہ نکل جاتا ہے. سارا نکل جائے اگر کسی کی رہنمائی میں چلے تو. اور محفل میں کہیں بیٹھے، کہیں تعلیم میں بیٹھے، گشت کرے، دین کے کام کے ساتھ جڑا رہے نا، تو سارا زہر وہ جو ڈیلی ڈالتا ہے نا انجیکشن کے ذریعے، وہ نکل جائے گا. نہیں نہ نکلے گا تو پھر کیا حال ہوگا اس کا؟ تکبر سے بھر جائے گا یہ انسان.
اور جو تاجر ہوتا ہے نا، اب افسر جو ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی آتا ہے، یہ تو میں نے آپ کو گیٹ سے لے کے آفس تک کا بتایا نا، جب وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اور جب اس سے ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو مجھ سے غرض ہے، مجھ سے غرض ہے، اس لیے پھر میرا ایٹیٹیوڈ بھی پھر ویسے ہی ہوتا ہے۔ ڈیلی مشق کر رہی ہے، ڈیلی۔ ایک کلرک، اس کی کتنی تنخواہ ہوتی ہے، کتنا گریڈ ہوتا ہے اس کا، لیکن کلرک کی شہنشاہی تو، شہنشاہ تو کیا کسی کو نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے شہنشاہ، اس کی بادشاہی تو دنیا میں مشہور ہے، کلرک۔ تو اس یہ بیٹھا ہوتا ہے اس ذہن سے کہ اس کو مجھ سے غرض ہے جو میرے پاس آ رہا ہے۔ اب صاحب بادشاہ بنے ہوئے ہیں، میں اس کا کام کروں گا تو ہوگا، نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا، ہے نا، یقین کا بگاڑ۔ اور جو تاجر ہوتا ہے وہ جو بیٹھا ہوتا ہے نا، گاہک نہیں آ رہا تو یا اللہ گاہک بھیج دے، یا اللہ گاہک بھیج دے۔ وہ جو افسر ہے نا، وہ کہتا ہے کوئی بھی نہ آئے نا تو مجھے تنخواہ مل جائے گی، یقین کا بگاڑ۔ اور یہ بیٹھا ہے یا اللہ گاہک بھیج دے، یا اللہ گاہک بھیج دے، زبان سے نہ کہا تو دل میں تو ہوتا ہی نہیں فکر، گاہک آ گیا تو بیٹھا تو کھڑا ہو جاتا ہے، آئیے جی، ہاں جی ہاں جی، یہ بھی حاضر ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کر رہا ہوتا ہے نا عاجزی۔ یہ گاہک کچھ لے کے چلا جائے مجھ سے، اندر آیا ہے، دکان کے اندر آیا تو مجھے اس سے غرض ہے، میں نے اس سے وہ بیہیویئر اختیار کرنا ہے کہ یہ گاہک میرا مجھ سے کچھ لے کر جائے، ٹھیک ہے نا۔ ڈیلی کی اس کی یہ مشق ہو رہی ہے، 10 گاہک آئے تو 10 دفعہ اس نے یہ مشق کی ہے، تو اس سے کیا پیدا ہوگا اندر انسان کے، عاجزی۔ ہاں، یہی مشق تبلیغ میں ہے کہ تبلیغ میں جو مسجد میں آ رہا ہے، وہ استقبال والے جو کھڑے ہیں نا، یہ جو آ رہا ہے ہمیں اس سے غرض ہے، ہمیں اس سے غرض ہے، اور جس کے گھر جا رہے ہیں اسے بھی ہمیں اس سے غرض ہے، ہم نے اس کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کرنی ہے، ڈیلی گشت۔ حاجی صاحب جو فرماتے تھے نا روزانہ 25 آدمیوں کو دعوت دینی ہے، تو 25 آدمیوں کو دعوت کس نیت سے دینی ہے کہ مجھے اس سے غرض ہے، یہ میری بات مانے گا تو اس کا فائدہ بھی ہوگا، میرا بھی فائدہ ہوگا، ہے نا۔ مشق ہوتی، اس سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، پھر اللہ اس کو عزت دیتا ہے جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو تکبر نہ ہو ہمارے اندر، عاجزی ہمارے اندر ہو تو بڑی جلدی انسان ترقی کرتا ہے، روحانی اعتبار سے بڑی ترقی کرتا ہے، بڑی ترقی۔ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ ہے یہ، جو اپنے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، وہ کام نہیں کرنے کے جس سے انسان کے اندر تکبر آ جائے۔ وہ علامات جو بتائی حدیث میں بتائی کہ شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں کرنی، یہ متکبرین کی علامت ہے، شلوار کو اونچا رکھنا ٹخنوں سے عاجزی کی علامت ہے۔ تو تکبر کا علاج کتنا سارے تو میں نے درمیان میں بتا دیے، تبلیغ میں پکڑ لگائیں گے تو یہ ساری کی ساری، بغیر اگر علم نہیں بھی ہوگا ہمیں ان باتوں کا، تبھی بھی یہ صفت تو آئے گی ہمارے اندر، اور وہ مرض نکلے گا ہمارے اندر سے۔ اس میں سب سے بڑی حکمت اس علاج میں یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنا جن کو اللہ تعالیٰ نے عاجزی کی صفت عطا فرمائی ہے، ان کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے، اللہ کا ذکر سیکھ کر کرنے سے، اس لیے کہ ذکر شکر کی جڑ ہے، اور شکر کے ذریعے بہت ساری روحانی امراض کا علاج ہوتا ہے۔ شکر سے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا رہے نا جو بندہ، جو اللہ نے، دیکھیں یہ تکبر کیوں آیا تھا، وہ جو اللہ نے نعمت دی تھی اس نعمت کے غلط استعمال سے تکبر آیا۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ تو نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے تو میں نے اس عہدے کو تیرے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ صحیح بیہیو کرنا ہے، اس کا نام ہے شکر۔ شکر کے عنوان پہ الگ بات کروں گا، اور بھی بڑی اس کی تعریفیں ہیں شکر کی۔ تو جو اس نعمت پر شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرے، اس کا بھی، اس کے اندر سے بھی تکبر اس شکر کی وجہ سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو بھی عاجزی نصیب فرماتے ہیں۔ یہ عنوان تھوڑا سا الگ ہو جائے گا، پھر اس شکر کے ذریعے سے کیسے روحانی امراض کا علاج ہوتا ہے، صبر کے ذریعے کیسے روحانی امراض کا علاج ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ کریں گے۔ باقی ہے کہ سب سے پہلی چیز اپنے اندر فکر پیدا ہو کہ تکبر نہیں کرنا، میرے اندر کہیں تکبر تو نہیں ہے۔ پھر اس کا علاج ہے، سب سے پہلے دعا کرنا ہے کہ اللہ میرے باطنی امراض کو دور فرما دیں۔ یہ دعا نہ بھولا کریں کہ اللہ مجھے اس حال میں اپنے پاس بلانا کہ میرا قلب سلیم ہو۔ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو امراض سے پاک ہو۔ یوم لا ینفع المال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اس دن قلب سلیم کام آئے گا۔ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا کریں، استغفار کریں کثرت سے، اپنے انجام کو سوچیں، اپنی ابتدا کو سوچیں، اپنی انتہا کو سوچیں، موت کو یاد کریں، موت کا تذکرہ کریں، قبر حشر کا تذکرہ کریں، اپنے انجام کو سوچیں، اپنی موت کو یاد کریں۔ کہتے ہیں لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے لذتیں ٹوٹیں گی، تکبر بھی ٹوٹے گا۔